Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Tahir Javed, subject specialist in Pak Studies at DPS and Inter College Sahiwal. Dear students, I welcome you in online classes at DPS and Inter College Sahiwal. Let's start our today's lesson. تو آج ہمارا ٹاپک ہے ذوالفقار علی بھٹو کی اصلاحات. اصلاحات کا اگر ہم مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں بہتری لانا، اس میں مزید اس کو ریفائن کرنا، مزید اس کو جو ہے ڈیولپ کرنا. تو ذوالفقار علی بھٹو کی اصلاحات کو سمجھنے سے پہلے ہمیں 1970 کے الیکشن کی طرف ہمیں جانا پڑے گا، اس کو ہم ذرا سمجھیں. 1970 کا الیکشن جو تھا اس میں ذوالفقار علی بھٹو نے جو اپنی کمپین چلائی تھی تو اس میں جو انہوں نے اپنا مینیفیسٹو دیا تھا تو اس مینیفیسٹو میں انہوں نے یہ بات واضح کی تھی کہ مزدور کو اور مزارین کو جو کھیتوں پر کام کرتے ہیں ان کو ہماری حکومت میں مزید اپ لفٹ کیا جائے گا، ان کو مزید حقوق دیے جائیں گے، ان کو مزید بہتر کیا جائے گا. تو اس کے پیش نظر انہوں نے ایک کنسیپٹ بھی دیا تھا جسے اسلامک سوشلزم کا نام دیا گیا. تو یہ دو اکنامک سسٹم ہیں، ان کو بھی سمجھنا پہلے ضروری ہے، پھر ہم اپنے لیسن کی طرف آگے مزید بڑھیں گے. ایک ہے کیپٹلزم جسے اردو میں سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں، اور دوسرا ہے سوشلزم. تو سرمایہ دارانہ نظام جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی پراپرٹی کو اون کر سکتا ہے، اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے، بڑی بڑی صنعتیں لگا سکتا ہے اور اس کا مالک بن سکتا ہے. تو اس طرح سرمایہ دارانہ نظام میں ایک آدمی جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن سوشلزم میں یہ ہے کہ جو بھی پراپرٹی ہوگی، جو بھی صنعتیں ہوں گی، جتنے بھی صنعتی ادارے ہوں گے وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوگی، گورنمنٹ کی ملکیت میں ہوں گے، اسٹیٹ کی ملکیت میں ہوں گے. تو یہ دونوں اکنامک سسٹم جو ہیں یہ ایکسٹریم ہیں، سرمایہ دارانہ نظام بھی اور سوشلزم بھی. جبکہ اسلامک اکنامک سسٹم جو ہے یہ ان دونوں کے بیچ میں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ کسی کو پراپرٹی اون کرنے سے نہیں روکتا. اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرتا ہے، وہ امیر ہوتا ہے اور اس کے پاس روپے پیسہ زیادہ ہے، وہ سرمایہ کاری کرتا ہے، ادارے بناتا ہے، تو وہ اس کی ملکیت میں ہوں گے. لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ امیر ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، تو اس کے پیسے میں، اس مالدار شخص کے پیسے میں غریبوں کا حق بھی رکھ دیا گیا ہے. تو لہٰذا وہ غریبوں کا پورے حقوق ادا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، صدقات اور عشر کا جو ہے وہ کنسیپٹ دیا گیا تاکہ جو غریبوں کا پیسہ امیر کے پاس تھا وہ ان تک پہنچ جائے. تو اس طرح یہ تین ماڈل ہوئے، ایک سرمایہ دارانہ نظام، ایک اسلامک سوشلزم اور تیسرا جو تھا وہ سوشلزم. تو ذوالفقار علی بھٹو نے اسے اسلامک سوشلزم کا نام دیا اور اس کے تحت اس نے جو بڑے بڑے ادارے تھے پاکستان میں ان کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو اس طرح اس نے جو بڑے صنعتی ادارے تھے، جو بڑی بڑی صنعتیں تھیں، وہ اس نے کہا کہ یہ 22 بڑی فیملیاں ہیں جو کہ جن کی ملکیت میں یہ ہے. تقریباً 60% صنعتی اثاثے جو ہیں وہ 22 بڑی فیملیاں جو ہے وہ کنٹرول کر رہی ہیں، اور اسی طرح 80% انشورنس کے کاروبار بھی ان 22 فیملیوں کا کنٹرول ہے. تو اس طرح یہ نیشنلائز کر کے
ان کو قومی تحویل میں لے لیا جائے اور یہ بڑے بڑے ادارے، صنعتی ادارے جو ہیں یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بن جائیں گے۔ تو اس کے پیش نظر اس نے یہ جو بڑے 22 خاندان تھے ان کے پاسپورٹ بھی ضبط کر لیے، اور ان کمپنیوں کو جو جاری کیے گئے 10 کروڑ سے زائد کے صنعتی لائسنس تھے وہ بھی غیر قانونی دے دیے۔ تو اس طرح یہ اصلاحات کا سلسلہ جو تھا وہ شروع ہو گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے 3 طرح کی اصلاحات جو تھی ان کو کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک معاشی اصلاحات جس کے تحت بڑی بڑی صنعتوں کو جو ہے وہ قومی تحویل میں لیا گیا، اور دوسری لیبر اصلاحات جس میں مزدوروں کو ان کی حالات زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اور ان کو ان کے جائز حقوق دینے کے لیے یہ اصلاحات اس نے نافذ کیں۔ اور تیسری زرعی اصلاحات تھی، اور جس کا مقصد یہ تھا کہ مزارعین جو ہیں جو کھیتوں پر کام کرتے ہیں ان کو حقوق کو مزید تحفظ دیا جائے۔ تو اس کے پیش نظر جو ہے انہوں نے اصلاحات کیں، اور ان کے بنیادی نکات ہیں تینوں کے۔ تو پہلے ہم معاشی اصلاحات میں صنعتوں کو قومی تحویل میں لیے جانے کا جو سارا پروسیس ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس میں پہلا پوائنٹ جو ہے وہ صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا۔ تو اس میں یہ جو 22 بڑی فیملیاں تھیں ان میں داؤد گروپ شامل تھا، سیگل گروپ شامل تھا، اور اس کے علاوہ آدم جی گروپ شامل تھا، بیکو کمپنی تھی۔ تو ان کو نیشنلائز کر دیا گیا، اور ایک آرڈیننس جاری کیا تھا ذوالفقار علی بھٹو نے جس کے تحت پھر ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، اور ان بڑی فیملیوں کے جو پاسپورٹ تھے وہ بھی ضبط کر لیے گئے تاکہ یہ پاکستان سے موو نہ کر سکیں، اور ان سے صنعتیں جو ہیں ان کی جو ہے وہ قومی تحویل میں لے لی جائیں۔ اور اس طرح پھر ان کو جو صنعتی لائسنس جاری کیے گئے تھے وہ بھی غیر قانونی قرار دے دیے گئے تاکہ دوبارہ جو ہے ان کو قومی تحویل میں لے لیا جائے۔ اور اس ساری چیزوں کے پیش نظر ذوالفقار علی بھٹو کا جو مین ذہن میں بات تھی وہ یہی تھی کہ پاکستان میں صنعتی ترقی اور اس کا استحکام ہونا عوام کی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ ان کے دل میں عوام کی بھلائی کا جذبہ تھا، اور وہ سرمایہ داروں، دولت مندوں اور کارخانوں کے جو مالکان تھے ان کی پالیسیوں سے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو قومی تحویل میں لی جانے والی جو چند صنعتیں ہیں ان کے نام بھی ہم ذہن نشین کر لیتے ہیں۔ ان میں پرزے جوڑ کر موٹر گاڑیاں بنانے کی صنعتیں تھیں، اس کے علاوہ بھاری اور بنیادی کیمیکل کی صنعت تھی، پھر بنیادی ضروریات کا سامان بنانے کی صنعتیں تھیں، فلز سازی اور لوہے کی صنعتیں تھیں، اس کے علاوہ بھاری مشینری کی صنعتیں تھیں، پیٹرو کیمیکلز کی صنعت تھی، سیمنٹ بنانے کی صنعتیں تھیں، مفاد عامہ کی سروسز کے تحت آنے والی صنعتیں تھیں، اور ٹریکٹر پلانٹ تیار کرنے کی صنعتیں تھیں، اس کے علاوہ بھاری سامان برائے بجلی کی صنعتیں تھیں۔ تو اس طرح یہ بڑی بڑی جو صنعتیں تھیں ان کو قومی تحویل میں لے لیا گیا، اور ان کے جو صنعتوں کے جو ڈائریکٹر تھے ان کی مینیجنگ ایجنسیاں ختم کر دی گئیں، اور ہر صنعتی ادارے کے انتظامی امور کو چلانے کے لیے علیحدہ علیحدہ مینیجنگ ڈائریکٹر جو تھے وہ مقرر کر دیے گئے، اور اس طرح پھر یہ نیشنلائزیشن کا سلسلہ شروع ہوا اور پھر مزید آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور اس میں اب اگلا سٹیپ ہم دیکھیں تو بینکوں اور بیمہ کمپنیوں کو قومی تحویل میں لینا۔ یہ جو بڑے بڑے گروپ تھے جیسے حبیب گروپ ہے، تو انہوں نے اپنی نجی بینکیں اور بیمہ کمپنیاں بھی بنا رکھی تھی،
تو ان کو بھی جو ہے وہ اس نے نیشنلائز کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا خیال تھا کہ اس سے سرمایہ دارانہ نظام جو ہے وہ بہت زیادہ تقویت پکڑ رہا ہے، اور امیر جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے، اور مزدور جو ہے اس کی معاشی زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو اس طرح 19 مارچ 1972 کو تمام لائف انشورنس کمپنیاں قومی ملکیت میں لے لیں اور انہیں اسٹیٹ لائف انشورنس کے تحت اکٹھا کر دیا، اور 1 جنوری 1974 کو پاکستان کے تمام شیڈولڈ بینک بھی قومی تحویل میں لے لیے گئے، اور اس کا فائدہ جو بینک ملازمین تھے ان کو بہت زیادہ ہوا۔ پہلے وہ نجی بینکوں کے ملازم تھے، اور اب وہ ان کی جاب جو تھی وہ اس کو گورنمنٹ کا تحفظ مل چکا تھا، اب وہ سرکاری ملازم ہو چکے تھے۔ تو اس طرح حکومت کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوا بینکوں کو نیشنلائز کرنے سے، کیونکہ ان کو اقتصادی لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے بڑا فائدہ ہوا۔ تو اس طرح روپے پیسے جو تھا وہ گورنمنٹ کے پاس آیا، اور انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ کرنے کے لیے جو ہے ان کے پاس روپے پیسہ موجود تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں لیبر اصلاحات کی۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے 10 فروری 1972 کو ایک نئی لیبر پالیسی کا اعلان کیا اور اس کو پھر نافذ کیا۔ اس کے پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا اس کا پوائنٹ اگر دیکھیں تو یہ تھا کہ مزدوروں کے نمائندوں کی شمولیت۔ اصل میں بات یہ تھی کہ ہر کارخانے میں انتظامی معاملات کو چلانے والی کمیٹی میں مزدوروں کے نمائندے بھی شامل کیے گئے، جو کل تعداد کا 20% تھے۔ مزدوروں کو اختیار مل گیا کہ وہ کارخانوں کے حسابات اور سٹوروں کی جانچ پڑتال اپنے نمائندوں کے ذریعے کرا سکے۔ تو اس طرح مزدوروں کو ایک قسم کا اختیار دیا گیا، ان کو با اختیار بنایا گیا۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ ہے، مزدوروں کو بونس دینے کا اعلان۔ مزدوروں کو ہر سال ایک تنخواہ کے برابر بونس دینے کا اعلان کیا گیا۔ پیداوار میں اضافے کی صورت میں مزید خصوصی بونس دینے کا اعلان بھی کیا گیا۔ اور یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ تاکہ مزدور جو ہیں وہ اپنے کام میں دلچسپی لیں، اور ان کو انسینٹو جب ملے گا تو وہ موٹیویٹ ہوں گے، اور وہ مزید بہتر طریقے سے اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دیں گے۔ اس کے بعد پھر جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مزدوروں کے اوقات کار کی تشکیل۔ مزدور جو ہیں وہ کارخانوں میں پہلے جو ہے وہ ایک ہفتے میں 54 آورس 54 گھنٹے جو ہیں وہ کام کرتے تھے۔ اگر پر ڈے کے حساب سے لگائیں ہم تو وہ تقریباً بغیر کسی لیو کے، بغیر کسی چھٹی کے 8 گھنٹے ڈیلی ان کو کام کرنا پڑتا تھا۔ تو اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے جو تھا وہ 48 آورس کر دیا، یعنی کہ ایک دن کی چھٹی جو تھی ان کو بیچ میں آ گئی، اور 48 آور پر ویک، یعنی کہ ہر دن 8 گھنٹے اور ایک ویک میں ایک چھٹی۔ اور اگر کوئی مل مالکان یا کوئی کارخانے کا مالک جو ہے وہ ان سے اس سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ڈیوٹی کروانا چاہتا ہے، ٹائم کام لینا چاہتا ہے، تو پھر اس کو اوور ٹائم کی مد میں پیمنٹ کرنی پڑے گی مزدور کو۔ تو اس طرح پھر مزدوروں کی جو ان کا جو فرسٹریشن تھی وہ دور کر دی گئی، اور اس طرح ان کو جو ہے ان کا جو جائز حق تھا وہ دے دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اگلا ہم پوائنٹ دیکھیں، مزدوروں کی سوشل سیکورٹی کا بندوبست۔ تو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے پہلے مزدوروں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، ان کی زندگی کا کوئی تحفظ نہ تھا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے
ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام رکھا گیا ورکرز ویلفیئر فنڈ، اور اس کے علاوہ پھر ایک اور ادارہ قائم کیا گیا جسے EOBI کہتے ہیں، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ۔ تو ان اداروں کا قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب مزدور اپنی ریٹائرمنٹ ایج پر پہنچیں تو بالکل وہ خالی ہاتھ نہ ہوں، اور اس کے بعد پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ پینشن کی صورت میں پیسے ملتے رہیں، اور ان کو جب وہ ریٹائر ہوں تو گریجویٹی کی صورت میں ان کو کچھ پیسے مل جائیں تاکہ وہ اپنی زندگی کا نظام جو ہے اور اپنی جو جائز ذمہ داریاں ان کو نبھا سکیں۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو نے مزدوروں کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایک سٹیپ اٹھایا، اور ان کو سوشل سیکورٹی کا بندوبست ان کی کیا گیا۔ اس کے بعد پھر 5واں پوائنٹ اگر ہم دیکھیں، مزدوروں کے لیے تعلیم و طبی اور رہائش کی سہولتوں کا بندوبست کرنا۔ تو یہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے تعلیم کے سلسلے میں یہ مسٹ کیا کہ جو بڑے بڑے صنعتی ادارے ہیں وہ اپنے صنعتی اداروں کے ساتھ اپنا ایجوکیشن کا سلسلہ بھی شروع کریں، وہ ساتھ سکول وغیرہ اپنے بنائیں جہاں پہ مزدوروں کے بچے جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں، اور ساتھ پھر ان کو ہاسپٹل بنانے کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ اب تاکہ مزدور وہاں سے اپنی طبی سہولیات جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور سوشل سیکورٹی ہاسپٹلز جو تھے وہ قائم کیے گئے۔ تو وہاں پہ جو ہے اب بھی مزدور جو ہیں وہ اپنی صحت کی سہولیات حاصل کرتے ہیں۔ اور اس طرح پھر مزدوروں کی رہائش کے سلسلے میں بھی فلیٹس جو تھے وہ قائم کیے گئے، اور یہ بڑے بڑے صنعتی اداروں کو پابند کیا گیا کہ وہ مزدوروں کی رہائش کے لیے کالونیاں تیار کریں تاکہ وہاں پہ مزدور جو ہے وہ سستی رہائش حاصل کر سکیں اور وہاں پہ وہ ان کے لیے رہنے کا بندوبست کیا جا سکے۔ 6واں پوائنٹ ہم دیکھیں تو وہ ہے صنعتی روابط کمیشن کا قیام۔ تو صنعتی روابط کمیشن جو ہے یہ بیسیکلی ٹریڈ یونینز کے ذریعے مزدوروں کے جھگڑے نمٹانے کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا، اور اس سلسلے میں جونیئر عدالتیں بھی قائم کی گئیں۔ اس طرح مزدور کو از خود اپنا مقدمہ لیبر عدالت میں جانے کا حق مل گیا۔ تو دوسرے لفظوں میں یہ لیبر عدالتیں قائم کی گئی تھیں تاکہ مزدور اگر کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو رہی ہو اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم کا معاملہ ہو تو وہ وہاں پہ جا کے آسانی کے ساتھ انصاف حاصل کر سکتا ہے۔ 7واں پوائنٹ دیکھیں، شپ سٹیورڈ کا عہدہ۔ شپ سٹیورڈ جو تھا اس کا قائم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان جو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں وہ اس کے ذریعے حل کیے جا سکے، تاکہ مل مالکان اور مزدوروں کے درمیان جو دوریاں ہیں وہ بہت زیادہ اختیار نہ کریں، اور آئے دن مزدوروں کی طرف سے جو ہڑتالیں کی جاتی تھیں، ادارے بند کر دیے جاتے تھے، کیونکہ کوئی بھی جو مل یا فیکٹری ہے تو اس کا بہت بڑا انحصار مزدور پر ہی ہوتا ہے۔ اگر مزدور چھٹی کر لے اور نہ جائے تو پھر وہ مل یا کارخانہ یا صنعت نہیں چل سکتی۔ تو اس طرح ان کے درمیان جو پیدا ہونے والے مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ہے شپ سٹیورڈ کا عہدہ تخلیق کیا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مزدوروں کی برطرفی کا طریقہ کار۔ تو کوئی بھی مزدور جو ہے اس کو صنعت کار یا مل مالکان بغیر ٹھوس ریزن کے اسے جاب سے نہیں نکال سکتا، جاب سے برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو مل مالکان کو یا صنعت کار کو پہلے بتانا پڑے گا کہ وہ مزدور کو کیوں برطرف کر رہا ہے، آیا کہ اس کی کوئی ٹھوس ریزنز موجود ہیں بھی یا نہیں۔ اگر ہیں تو پھر اس کو جو ہے وہ برطرف کیا جا سکتا ہے تاکہ مزدوروں کی ناجائز برطرفیوں کو روکا جا سکے اور مزدوروں کی جو معاشی حالت ہے اس کو خراب ہونے سے بچایا جا سکے۔ تو اسی طرح جو تیسری کیٹاگری ہے اصلاحات میں وہ ہے زرعی اصلاحات۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں زرعی اصلاحات نافذ کرنے کی بھی بڑی اشد
ضرورت ہے۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو کا جو اپنا فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ ایک بہت بڑے زمیندار کے حوالے سے تھا، بہت بڑے جگیردار تھے، تو لیکن یہ جو مزارین ان کو کہتے ہیں جو کہ دوسروں کے کھیتوں پہ کام کرتے ہیں، اور کھیتوں پہ کام کر کے ان کی فصل میں سے جو اپنا حصہ لیتے ہیں اسے مزارین کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بات اسٹوڈنٹ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ مزارین اور یہ ٹھیکیداری نظام ہے، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی اگر کوئی کسی کی زمین کو ٹھیکے پہ لیتا ہے، رینٹ پہ لیتا ہے، اور اسے رینٹ دینے کے بعد اس میں سے جو بھی فصل وغیرہ ہوتی ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، لیکن یہ جو مزارین ہوتے ہیں یہ زمین کو رینٹ پہ نہیں لیتے، بلکہ یہ زمین کا جو مالک ہوتا ہے، اونر ہوتا ہے، اس کے ساتھ کام کرتے ہیں کھیتوں پہ اور فصل میں سے حصہ لیتے ہیں، اسے ہم مزارین کہتے ہیں۔ تو زرعی اصلاحات کے تحت پہلا جو پوائنٹ ہے، جو پہلی ریفارم ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے زمین کی انفرادی حد ملکیت 150 ایکڑ نہری اور 300 ایکڑ برانی مقرر کر دی، یعنی کہ 300 ایکڑ نہری زمین کوئی آدمی 300 ایکڑ برانی زمین رکھ سکتا ہے اور 150 ایکڑ نہری زمین رکھ سکتا ہے۔ اب نہری اور برانی میں کیا فرق ہے؟ نہری اس لیے کم رکھ سکتا ہے کہ نہری زمین جو ہوتی ہے وہ اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ ریگولر فصلوں کو ملتا رہتا ہے، تو 150 ایکڑ نہری زمین جو ہے اس کو کوئی بھی اپنی ملکیت میں رکھ سکتا تھا، اور 300 ایکڑ بارانی یعنی کہ وہ زمین جس کا تعلق بارش کے ساتھ ہو، یعنی کہ بارش ہوگی تو فصل اچھی ہو جائے گی، بارش نہیں ہوگی تو کاشت بھی نہیں ہو سکے گی۔ تو اس طرح اس سے زائد زمینیں جتنے بھی زمینداروں کے پاس ہوں گی وہ زمینداروں سے لے کر مزارین اور کاشتکاروں میں بلا معاوضہ تقسیم کر دی گئی۔ مارچ 1976 تک تقریباً 15 لاکھ ایکڑ زمین کسانوں میں تقسیم کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر اگر ہم دوسرا پوائنٹ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کے لیے زمین کی مقررہ حد، کہ ایک سرکاری ملازمین جو ہے وہ کتنی زمین جو ہے وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ تو وہ سرکاری ملازمین جنہوں نے ملازمت کے دوران اور ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال کے اندر زمین خریدی تھی، ایسے ملازمین کے لیے 100 ایکڑ زمین محدود کر دی گئی اور باقی زمینوں پر حکومت کا قبضہ ہو جانے کی پالیسی اپنا لی گئی۔ فوجی افسران جو ہیں وہ اس شک سے استثناء ان کو حاصل ہوگی، ان پر یہ شک جو ہے وہ اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اس طرح یہ جو سرکاری ملازمین کے لیے تھے ان کے لیے 100 ایکڑ زمین کی حد جو تھی وہ مقرر کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر اگر ہم تعلیمی اداروں کے حوالے سے بات کریں تو تعلیمی ادارے جو ہیں وہ چاہے کالجز ہوں یا یونیورسٹیز ہوں، تو ان کو کوئی شخص کی مقررہ حد سے زائد زمین رکھنے کا حقدار نہ ہوگا، یعنی کہ یہ کوئی بھی آدمی تعلیمی اداروں کے علاوہ جو مقررہ حد مقرر ہے اس سے زیادہ زمین نہیں رکھ سکتا۔ تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، وہ مقررہ حد سے زیادہ زمین رکھ سکتے ہیں، ان کو یہ اجازت دے دی گئی۔ اس کے بعد پھر اگلا پوائنٹ ہے مالیہ اور آبیانہ کی ادائیگی۔ مالیہ جو ہوتا ہے یہ لینڈ ٹیکس ہے اور آبیانہ پانی کا ٹیکس ہے جو کہ گورنمنٹ وصول کرتی ہے۔ تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ جو زمین کا مالک ہے اس کے اوپر ڈالی گئی، نہ کہ مزارین پہ۔ جو مزارین ہیں ان کو یہ ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا کہ وہ مالیہ اور آبیانہ ادا کریں گے، بلکہ جو زمیندار ہے جو کہ لینڈ اونر ہے وہ مالیہ اور آبیانہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے مویشی فارمز اور باغات۔ تو کسی بھی آدمی کو جو مقررہ حد زمین کی گئی ہے
تو کوئی بھی آدمی اس مقررہ حد سے زیادہ مویشی فارمز اور باغات کی صورت میں بھی زمین اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ دوسرے لفظوں میں مویشی فارمز اور باغات کی صورت میں بھی مقررہ حد سے زیادہ زمین رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کے علاوہ پھر اگلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے شکار گاہیں۔ تو یہ جتنی بھی شکار گاہیں تھیں ان کو بھی گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا، سوائے ان شکار گاہوں کے جو کہ تاریخی نوعیت کی تھیں۔ مثال کے طور پہ بہاولپور میں موجود ہے شکار گاہ، تو اس کو جو ہے وہ استثناء حاصل ہو گئی، اسے اس سے جو ہے وہ مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ تو باقی جتنی بھی شکار گاہیں تھیں وہ گورنمنٹ نے اپنی تحویل میں لے لیا ان کو۔ اس کے علاوہ پھر مزارین کی زمین سے بے دخلی کے حوالے سے جو ہے یہ طے کیا گیا کہ بغیر کسی ٹھوس ریزن کے کوئی بھی ذمہ دار کسی بھی مزارے کو زمین سے بے دخل نہیں کر سکتا۔ تو اس طرح نہ ہی اسے اس کا حصہ لینے سے جو ہے وہ محروم رکھ سکتا ہے۔ تو مزارین کا جو فصلوں میں حصہ ہے وہ مزارین اپنا حاصل کریں گے، اور اس کے علاوہ کسی بھی مزارین کو اس کی زمین سے بغیر کسی ٹھوس ریزن کے، بغیر وجہ بتائے اسے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس طرح یہ جو مالکان تھے ان کو مزارین کو زمین سے بے دخل کرنے کے حق سے بھی محروم کر دیا گیا، یعنی کہ وہ اب ذمہ دار جو ہے وہ مزارین کو زمین سے بے دخل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد پھر اگلا پوائنٹ ہے اشتمال اراضی۔ تو اشتمال اراضی کا مطلب یہ ہے کہ زمین وقت کے ساتھ ساتھ ڈویژن کی وجہ سے، تقسیم کار کی وجہ سے مختلف چھوٹے چھوٹے قطاعات میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ تو اس کو دوبارہ اکٹھا کرنے کے لیے جو ہے یہ باقاعدہ ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا جس کی یہ ذمہ داری لگائی گئی کہ وہ لوگوں کے ساتھ ارینجمنٹ کریں اور ارینجمنٹ کر کے ان کی زمینوں کو اکٹھا کرنے کی کوئی صورت پیدا کی جائے، تاکہ اگر زمین اکٹھی ہوگی تو اس کی دیکھ بھال کرنی کسان کے لیے آسان ہوگی اور مزید اس میں وہ بہتری کر سکتا ہے اور مزید اس کے گروتھ کے چانس بنیں گے۔ اگر اسی طرح زمین چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹی رہی تو پھر وہ پراپر اس کا دیکھ بھال نہیں کر پائے گا، اور اس طرح اوور آل اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی جو قومی آمدنی ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ تو اس طرح یہ اشتمال اراضی کی اسکیم جو تھی یہ بھی بنائی گئی۔ اور اگر ہم نواں پوائنٹ دیکھیں تو وہ ہے تحریک امداد باہمی کی حوصلہ افزائی۔ تو تحریک امداد باہمی کو ہم کوآپریٹو سوسائٹیز بھی کہتے ہیں۔ تو اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ بہت سارے دیہاتوں میں جو کسان تھے وہ بیچارے پور تھے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ اپنے آپ کو ایک ٹریڈیشنل کلٹیویشن سے ماڈرن کلٹیویشن کی طرف لے جا سکے۔ تو ان کو یہ مشورہ دیا گیا، ان کو یہ جو ہے وہ ایک پاتھ دیا گیا کہ آپ اس طرح کریں کہ آپس میں انجمنیں بنا لیں، اور انجمنیں بنانے کے بعد آپس میں مل کر جو ہے وہ آپ ماڈرن مشینری کو پرچیز کر لیں، اور اس طرح آپ ماڈرن مشینری کو جو ہے وہ اپنے استعمال میں لے کے آئیں۔ اور اس طرح اگر آپ ایسا کریں گے تو ماڈرن مشینری کی وجہ سے آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، اور اس طرح آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح یہ تحریک امداد باہمی کی جو اس کی حوصلہ افزائی کی گئی، اور اس طرح یہ جو کوآپریٹو سوسائٹیز جو تھیں ان کو بنانے کے لیے ان کو موٹیویٹ کیا گیا۔ اور اگر ہم زرعی اصلاحات میں 10واں پوائنٹ دیکھیں تو یہ تھا کہ کسانوں کو آسان قرضہ جات کی فراہمی، یعنی کہ کسانوں کو زیادہ سے زیادہ آسانی کے ساتھ قرضے جو تھے وہ مہیا کیے جائیں، اور بغیر سود کے قرضے مہیا کیے جائیں، یا بہت ہی کم انٹرسٹ ریٹ پہ قرضے دیے جائیں، تاکہ کسان کے پاس اگر وہ پیسہ ہوگا تو وہ ٹائملی بیج پرچیز کر سکے گا، ٹائملی فرٹیلائزر کا یوز کر سکے گا۔ اور اس طرح جب ایک کسان کی فصل اچھی ہوگی تو
اسی چیز کو اگر ہم کیلکولیٹ کریں گے تو اوور آل پاکستان کی قومی آمدنی بڑھ جائے گی، قومی آمدنی بہتر ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔ تو اس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے کسانوں کو آسان قرضہ جات کی فراہمی کے لیے جو ہے وہ اسکیمیں بنائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیسن جو تھا وہ مکمل ہوا، اور اینڈ پہ آپ کو کچھ شارٹ کویشچنز دیے جا رہے ہیں، آپ ان کو نوٹ کریں اور ان کے آنسر بھی اپنی کاپیوں پہ اور رجسٹرز پہ نوٹ کریں۔ پہلا کویشچن تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے انفرادی حد ملکیت کے تحت، زمین کی انفرادی حد ملکیت کے تحت کتنی زمین جو تھی وہ مقرر کی تھی کہ ایک پرسن کتنی زمین جو ہے وہ اپنی ملکیت میں رکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اشتمال اراضی سے کیا مراد ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ مالیہ اور آبیانہ کی ادائیگی کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی، اور چوتھا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے صنعتی روابط کمیشن لیبر اصلاحات کے تحت کیوں قائم کیا، اور پانچواں کویشچن جو کہ آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ شپ اسٹیورڈ کا عہدہ کیوں تخلیق کیا گیا، اور چھٹا کویشچن جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قومی تحویل میں لی گئی بڑی بڑی صنعتوں کے نام تحریر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ میرا اور آپ کا اللہ تعالیٰ حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ تھوڑا گیا بھی ویسے میں آپ ہی سنتا